پہ سمجھ لیجئے کہ ایک صحابی تھے، ابو سلمہ بتایا جاتا ہے، ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کو بھی بڑے برے خواب یا مختلف خواب آیا کرتے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ایسا عمل بتایا ہوا ہے، تو اس کے بعد سے سمجھ لیں کہ ان کی کافی تسلی اور تشفی ہو گئی کہ وہ سمجھ لیں جب ان کو برا خواب آتا تو وہ نبی علیہ السلام کا یہ قول ان تک پہنچ گیا کہ اس طریقے سے آپ نے اٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے یا پھر 3 دفعہ اپنی لیفٹ سائڈ پہ تھو تھو کرنا ہے، تو وہ ان کو اس سے بہت زیادہ تسلی ہوگی، تشفی ہوگی، نہیں تو ان کا خوابوں کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سمجھ لگتی ہے کہ اگر کوئی برا خواب آئے، ایک تو وہ کسی کو نہ بتائیں، دوسرا جو عمل نبی علیہ السلام نے بتایا وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ احادیث کے اندر یہ چیز بھی باقاعدہ پتہ چلتی ہے کہ اچھا خواب آئے تو آپ صرف اپنے جو محبوب لوگ ہوتے ہیں یا جن سے آپ کو کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا ان کو آپ بتا سکتے ہیں، اور برا خواب تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے جو کہ سمجھ لیجئے